اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا۔ اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ مشرکین انسان کو اور بشر کو اللہ کی نمائندگی کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا ہے تو کسی فرشتے کو بھیجتے، اور اگر انسان کو بھی بھیجنا ہے تو پھر یہ سوالات اٹھائے۔ ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہمیشہ، فیکون معہ نذیرا، کہ وہ فرشتہ کے ساتھ مل کر کے لوگوں کی تنبیہ کرتا۔ کوئی فرشتہ بھی ہم کو نظر نہیں آتا، یہ خود آتا ہے اللہ کی طرف سے، دعویٰ کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہو اور اس خزانے سے وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا ہو، او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، باغات ہو اس میں مختلف پھل ہوں، اس سے وہ کھا لیا کرتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان ظالم لوگوں نے کہا کہ تم تو سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ یہاں پہ ان لوگوں نے چند باتوں کا ذکر کیا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ اس طرح ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے والا ہوتا، اس کے پاس خزانہ ہوتا، اس کے پاس باغ یا اس کے ساتھ فرشتے وغیرہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں چونکہ نہ فرشتے ان کے ساتھ ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے، بس یہ پیغمبر رسول اللہ کا رسول نہیں ہے، کیا ہے؟ ایک جن زدہ آدمی ہے، مجنون آدمی ہے، اور اپنے جنونی کیفیت میں اس قسم کی باتیں کرتے ہو، اور تم لوگ ایک مجنون شخص کی پیروی کرتے ہو۔ مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں مجنون شخص کی پیروی کرتے ہو۔ یہاں پہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مشرکین رسول کریم کو مختلف قسم کے الزامات جو ہے ان کے اوپر عائد کرتے تھے۔ ان الزامات میں اس قدر تضاد ہے کہ یہ الزامات خود بتاتے ہیں کہ یہ الزام ہے اور بہتان، خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک الزام یہ عائد کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے اس شخص کا خود ساختہ ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب جو ہے ان سے مدد لیتے ہیں اور لے کر کے یہ قرآن خود بناتے ہیں۔ اس جگہ انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، سحر زدہ ہے۔ ان دونوں کو آپ جوڑیں، مجنون جو ہوتا ہے دیوانے کو کوئی بات نہیں سمجھائی جا سکتی، دیوانے کو تعلیم نہیں دی جاتی، دیوانے کو کوئی جو ہے وہ بنا کے وہ کہتے ہیں کہ اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، یعنی اور لوگوں سے سیکھا ہے اور قرآن بنایا ہے۔ ادھر کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، دیوانہ کسی سے نہیں سیکھ سکتا، ممکن نہیں ہے دیوانہ کسی سے کچھ سیکھے، دیوانہ ہوتا ہے۔
وہ کسی چیز کے سیکھنے کا قابل ہے تو پھر وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ دیوانہ کسی سے سیکھ نہیں سکتا۔ ان دونوں میں تضاد ہے۔ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور یہ جو وہ ہے دیوانہ ہے کے درمیان تضاد موجود ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر یہ ہوتی کہ اپنے رسولوں کو عیش و آرام کی زندگی دے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ جسے تم لوگوں نے وہ کیا ہے مفروضہ، اس سے بہتر کہیں بہتر جو ہے باغات اور اپنے رسول کے لیے اللہ دے سکتا ہے، انشاء دے سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اگر رسول سرمایہ دار ہوتے، رسول امیر ہوتے، رسول کے پاس خزانے ہوتے، رسول کے پاس باغات ہوتے، تو لوگ رسول کی طرف ان باغوں کی وجہ سے، ان خزانوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے آتے۔ تو کون لوگ آتے؟ مال و دولت والے آتے، سرمایہ دار لوگ آتے۔ سرمایہ دار لوگ جب دین کی طرف آ جائیں گے، وہ دین کا استحصال کرتے ہیں، دین کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ دین نہیں رہتا۔ جس کے امین جو وہ سرمایہ دار ہو، سرمایہ دار امین نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ فقیر اور مسکین امین ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رسولوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جو ہے دنیا کی چیزوں سے وہ رکھا ہے، محروم رکھا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس قدر آزمائش میں ڈالتا ہے، ہر قسم کے آزمائش سے گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو۔ نہ صرف مال اور دولت اور اچھی زندگی نہیں دیتا، بلکہ مشکلات سے گزارتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری مرحلے میں آ کر کے اللہ کی نصرت آ جاتی ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے تاکہ دین مفاد پرستی کے تحت قبول نہ کرے لوگ۔ محروم رسول کے ہاتھ پر جب ایمان لے آئے گا تو کسی مفاد کی تو توقع نہیں ہے، اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، کوئی مفاد نہیں ہے، دنیاوی مفاد کوئی نہیں ہے۔ اور دنیاوی مفادات کے نہ ہونے کے باوجود رسول کے اوپر ایمان لے آئے تو وہ پکے مومن ہوتے ہیں۔ اور اسلام کے یہی لوگ امین ہوتے ہیں، غریب لوگ، نادار لوگ امیر ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اوپر مال اور دولت کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ دین کا امین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمائے تبارک الذی ان شاء، اگر اللہ چاہتا تو تمہاری تصور سے زیادہ دے دیتا اللہ اپنے رسول کو، خیرا من ذالک، لیکن اللہ کا طریقہ عمل اس طرح نہیں ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے محمد جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا، صاف لفظوں میں اعتراف کیا تھا کہ محمد نے کسی انسان کے اوپر جو ہے افطرا نہیں کیا، اللہ پر کیسے افطرا کرے گا؟ لیکن ہم اس کے رسالت کو نہیں مانیں گے، ہم اس کے بالادستی کو نہیں مانیں گے۔ وہ بنی ہاشم کی بالادستی کو اور عبداللہ کی یتیم کی بالادستی کو قبول کرنے کے لیے حاضر نہیں تھے، نہ ان کی دین اسلام جو ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔
کذبوا بالساعۃ، قیامت کے حساب کتاب کی تکذیب کی، اس لیے ہم نے قیامت کے دن ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے ان کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ اذا رأتهم، جہنم جب دیکھ لے گی ان کو، ان مشرکین کو دیکھ لے گی جہنم، من مکان بعید، دور سے لایا جا رہا ہے، ان کو کھینچ کے لایا جا رہا ہے جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے، دور سے جب نظر آتا ہے تو جہنم میں بھڑکنا اور دھاڑنا شروع ہو جاتا ہے ان کے استقبال کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جہنم جو ہے وہ شعوری طور پر ان کو عذاب دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے شعوری ہے جو بھی اس میں آ گیا اس کو نہیں، شعوری طور پر جہنم جو ہے وہ ان کو عذاب دیتا ہے۔ تغیظاً، غیظ و غضب سے بپھرنے کو کہتے ہیں، زفیراً داڑنے کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے تو وہاں موت کو پکاریں گے، تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بلکہ کئی موتوں کو پکارو، ایک موت نہیں بہت سے موت کو پکارو۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، مقرنین جکڑ کے، ہاتھ پیر باندھ کر کے تنگ جگہ کے اوپر پھینک دیا جائے گا جہنم کی۔ جہنم میں ہر قسم کا عذاب ہوگا، تنگی کا بھی عذاب ہوگا، اور وہ دیکھیں گے اوپر چڑھنے کا بھی عذاب ہوگا، وہ پھر نیچے گر جائیں گے، اور آپس میں جہنمی سے لڑنے کا بھی عذاب ہوگا، ایک دوسرے سے لڑائی کرنے میں ان کا ذہن میں جو ہے وہ آتا ہے، بے چینی سے آتی، وہ بھی تخاصم اہل النار، جہنمیوں کے جھگڑے کی طرح آپس میں جھگڑتے رہیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں مشرکین اور ناصبی یہ دونوں یہاں دنیا میں بھی لڑتے ہیں، آخرت میں بھی لڑیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا جب وہ عذاب جہنم کے عذاب سے، ناقابل تحمل عذاب سے، نہ ختم ہونے والے عذاب سے تنگ آ جائے گا تو وہ پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، نابود ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، وہ موت کو پکاریں گے۔ جواب آئے گا ایک موت نہیں، بہت سارے موت کو پکارتے رہو، تمہارے لیے موت ہی موت ہوگی، زندگی تو نہیں، جہنم میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، تم کو عذاب چکھنے کے لیے زندہ رکھا جاتا ہے جو موت سے بھی بدتر ہے۔ موت میں آرام ہے، آسائش ہے اس عذاب کے بنسبت۔ قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصیرا، آپ کہہ دیجئے کیا یہ مصیبت بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہے، جزاء و مصیرا، یہ بہتر ہے، یہ جہنم بہتر ہے یا وہ جنت الخلد، یا ہمیشہ کی جنت، دائمی جنت۔ یہ بات ہمارے عقائد کے اس میں سے بنیادی عقیدہ ہے کہ آخرت کی جنت کی زندگی ہو یا جہنم کی، سب دائمی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جہنم میں دائمی نہیں رہیں، کچھ دیر اپنی گناہوں کی سزا بھگت کے وہ نجات مل جائے گی اور جنت آ جائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں دائماً جنت میں، اور کچھ لوگ دائماً جہنم میں ہیں، خلد، ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں ہوں گے۔ وعد المتقون، یہ وعدہ ہر ایک کے لیے نہیں، مسئلہ یہ ہے، یہ وعدہ اہل تقوی کے لیے ہے، کان لہم جزاء و مصیرا، یہ اہل تقوی کے لیے جزا بھی ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی ہے۔
اہل تقوی، تقوی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، وہ تقوی وقایہ سے ہے، بچاؤ سے ہے، جو اپنے بچاؤ کرتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں، ہر کام میں، ہر ہنر میں، ہر پیشے میں تقوی درکار ہوتا ہے۔ بغیر تقوی کوئی پیشہ جو ہے کامیاب نہیں ہوتا۔ کسان ہے تو ابھی وہاں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان سے بچنا ہوتا ہے، انہیں اتار کر کے اس سے بچاؤ کرتے ہیں، پھر جا کر کے فصل اچھی ہوتی ہے۔ تاجر کے بھی اپنا تقوی ہے کہ ان سے وہ اپنے ضرر ورر اور خسارے کی چیزوں سے وہ بچتا ہے تو فائدہ ملتا ہے۔ سیاست والوں کو بھی تقوی ہے، وہ ووٹ ملنے والی باتوں کی طرف جاتے ہیں، ووٹ نہ ملنے والی باتوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ ہر جگہ تقوی ہے، تقوی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا یار۔ مذہب میں تقوی کے لیے اہمیت لوگ نہیں دیتے، نہیں سمجھتے، مذہب کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ادھر بھی تقوی کے بغیر بات نہیں بنتی، ضرر کی چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، یعنی محرمات سے پر عمل نہ کرنا بچنا ہے، واجبات پر عمل کرنا بچنا ہے۔ تقوی دونوں تقوی ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لازمی وعدہ آپ کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ لہم فیہا، یہ جو تقوی والے ہیں ان کے لیے فیہا، اس جنت میں، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے وہاں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے مل جائے کرے گی۔ دنیا جو ہے یہ دنیاوی زندگی اہل الاسباب کی زندگی ہے۔ یہاں اگر آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں تو اس کا ملنا ضروری نہیں ہے، اور ملے گی بھی تو اس کے اہل الاسباب کے پیچھے جانا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر کے ملے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو پھر گھر جو ہے ویسے چاہنے سے نہیں ملتا، اس کے اہل الاسباب کے پیچھے جانا ہوتا ہے اور دوڑ دھوپ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مشکل سے کوئی گھر بن جاتا ہے، چاہنے سے نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا جو ہے اہل الاسباب کی دنیا ہے، صرف چاہنے سے بات نہیں بنتی ادھر۔ اما جنت میں صرف آپ کے چاہنے سے بات بنتی ہے، وہاں اہل الاسباب کی زندگی نہیں ہوگی کہ آپ وہاں کوئی چیز چاہیں گے تو آپ کو دوڑ دھوپ کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، جفا کشی کرنا پڑے گا، ایسا نہیں۔ آپ کا ارادہ نافذ ہے وہاں، جس طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہے، کائنات میں آپ کا ارادہ اپنے اسی دائرے میں، جنت کی زندگی کے اس دائرے میں آپ کا ارادہ نافذ ہے، ارادہ نافذ ہے۔ جس طرح جیسے آپ نے چاہا اور ادھر چیز وجود میں آ گئی۔ آپ میوہ چاہتے ہیں، مثلا انگور چاہتے ہیں، سامنے انگور موجود، یا آپ شہد چاہتے ہیں تو ادھر شہد سامنے موجود۔ وہ خدمت گزار لوگ جو ہے وہ طواف کر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، جیسے آپ چاہیں گے آپ کی چاہت کا اس کو پتہ چل جائے گا، فوراً حاضر۔ لہم فیہا ما یشاؤون، کے لیے جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جو وہ چاہیں گے۔ چاہنے کی دیر ہوتی اور کچھ کرنا نہیں پڑتا، ارادہ نافذ ہے۔ ٹھیک ہے، جنت کی زندگی کی ایک اہم خاصیت دو باتیں ہیں، ایک تو ارادہ نافذ ہے وہاں، اور دوسرا کسی چیز میں تکرار نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی میں ہم چاول کھاتے، ہر روز وہی مزہ دیتا ہے چاول، قیامت جنت میں ایسا نہیں ہوگا، آپ ہر روز چاول کھائیں گے، ہر روز کوئی اور لذت، جدید لذت ہوگی، تکرار نہیں، کسی چیز میں بھی تکرار نہیں وہاں۔ خالدین، اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، خلود، ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، دائمی زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ متقی بن جائیں آپ
متقی بننے کے بعد متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو وعدہ ہے اس میں وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعداً مسئولا، ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اس وعدے کو وفا کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر کسی نے ذمہ داری نہیں ڈالی، اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی اور کی بات نہیں چلتی، یہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے۔ وعدہ مسئول، وعدہ جو ہے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، یہ عمل قوی ہے، وعدہ خلافی کرنا قوی ہے، اور قوی چیز کا مرتکب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ، اللہ قبیح عمل کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے، جس طرح فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب گردانا ہے، کتبہ واجب کیا ہے اپنے اوپر، کسی اور نے نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہاں ایک کلامی بحث ہے، وہ کلامی بحث یہ ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس وعدے کو پورا کرنا، مسئول ہے، وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے اللہ تعالیٰ، نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، وعدہ خلافی قبیح ہے، قبیح عمل کا اللہ مرتکب نہیں ہو سکتا، اس لیے وعدہ خلافی نہیں ہو سکتا۔ ایک کلامی نظریہ ہے یہاں پر، اس کو سمجھے، ایک کلامی نظریہ ہے، اس نظریے کا کہنا یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بذات خود قبیح اور حسن نہیں ہوتی، ما قبح الشارع فهو قبیح وما حسنہ الشارع فهو حسن، شارع نے اگر حسن قرار دیا وہ حسن ہو گیا، قبیح قرار دے دیا قبیح ہو گیا، شارع کے قرار دینے سے پہلے یہ بذات خود حسن قبیح نہیں ہے۔ ہمارا مکتب، کلامی مکتب جو ہے وہ ہم لوگ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں قرارداد سے پہلے بذات خود بعض چیزیں قبیح ہے، بعض چیزیں حسن ہیں، یہی وعدہ خلافی۔ ظلم، عدالت حسن ہے، شارع اس کو حسن قرار دے نہ دے، ظلم قبیح ہے، شارع اس کو قبیح قرار دے یا نہ دے، لہٰذا جو لوگ شارع کو، شریعت کو نہیں مانتے وہ بھی اس کو قبیح سمجھتے ہیں، ظلم کو اور عدالت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حسن قبح عقلی موجود ہے، شارع کے قرارداد سے پہلے چیزیں جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، جو اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو بجا لاتا ہے، جو قبیح وعدہ خلافی قبیح ہے، لہٰذا یہ قبیح اللہ نہیں بجا لا سکتا، اس قبیح عمل کے اوپر اللہ مرتکب نہیں ہو سکتا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا، اور پھر فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے۔ کہ قیامت کے دن سوال ہوگا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو لوگ معبود ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ سے جس کا وہ پوجا کرتے ہیں، ان سے پوچھے یا فرشتوں سے
فرشتوں کا یہ پوجا کرتے ہیں، فرشتوں سے پوچھیں گے، پوچھا جائے گا کیا اے فرشتوں ان کو تم لوگوں نے گمراہ کیا کہ ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر کہہ کر، تم لوگوں نے گمراہ کیا یہ یا خود گمراہ ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، سبحانک، پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات، ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو آپ نے مال و متاع دنیا عنایت کیا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ دنیا پسند ہو گئے اور مشرک بن گئے، اپنی دنیاوی زندگی میں جا کر کے وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کو مال و دولت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا مال و دولت دینا کسی شخص کو جو قابل ہدایت نہیں ہے عذاب میں اضافے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے فرمایا آپ نے ان کو مال و دولت، متعتہم و آباءہم، ان کو اور ان کے باپ دادا کو آپ نے زندگی عنایت کی، اور اس لیے آپ کا ذکر یہ لوگ بھول گئے، اور کانوا قوما بورا، یہ لوگ جو ہے وہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے۔ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، یہ لوگ خود گمراہ ہو گئے، خود گمراہ ہونے کی وجہ ان کی دنیا پرستی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔